رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واذکر عبدنا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو. اذ نادى ربه، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو. انی مسنی الشیطان، کہ بے شک پہنچائی ہے مجھے شیطان نے. بنصب وعذاب، تکلیف اور اذیت. اور برجلک، ارشاد ہوا اپنی ایڑی کو رگڑیے. ھذا مغتسل، یہ نہانے کا پانی ہے. بارد، ٹھنڈا. وشراب، اور پینے کا پانی ہے. ووہبنا لہ اہلہ، اور ہم نے عطا کیے انہیں ان کے اہل بھی. ومثلہم معہم، اور ان جتنے اور بھی ان کے ساتھ. رحمتا منا، اپنی جانب سے مہربانی کرتے ہوئے. وذکریٰ، اور نصیحت ہے. لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. وخذ بیدک غضا، اور پکڑیے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا. فاضرب بہ، پس ماریے اس کے ساتھ. ولا تحنث، اور ہانش مت بنیے. انا وجدناہ صابرا، کہ بے شک ہم نے پایا ان کو صبر کرنے والا. نعم العبد، خوب بندہ تھا. انہ اواب، بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا. گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر گزشتہ 2 رکوعوں سے چل رہا ہے. اجمال کے ساتھ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کا یہاں ذکر فرمایا، بالخصوص ان پر آنے والی آزمائشیں، اور ان آزمائشوں پر ان کا صبر، اور پھر بالآخر انہی کا کامیاب ہونا اور دشمن کا ناکام ہونا. در حقیقت مقصود اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دینا ہے. چونکہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور مکی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اچھے نہ تھے. مسائل، آزمائشیں، تکالیف، یہاں تک کہ یہ بڑھتے بڑھتے بالآخر مکہ جیسی دھرتی کو انہیں چھوڑنا بھی پڑا ہجرت کے ذریعے. تو ظاہر بات ہے انسان جب روز بروز آزمائشوں پہ آزمائشیں ہوں، ایک تو ہے کہ خود بندہ بد اخلاق ہے، اس کو آگے سے ویسا رویہ مل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی اخلاق سے جو ہے بھرا پڑا ہے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی زندگی میں کسی کو ستایا نہیں. 40 سال تک جو لوگ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آپ وہی لوگ جب پتھر مارنے پہ آ جائیں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام بھی بڑے پریشان ہوتے کبھی کبھی. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیات نازل فرما کے اپنے محبوب کو تسلی دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی انہی مقامات میں سے ہیں. مختلف انبیاء کا ذکر کیا. آج کی آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. حضرت ایوب، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور انہیں صحیفہ بھی عطا فرمایا. مستقل کتاب تو نہیں ملی، لیکن صحیفہ ملا. صحیفہ ایوب کے نام سے معروف ہے. سلسلہ نسب کے اندر یہ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں.
चौथे नंबर पर इनके बाप की तरफ से हज़रत इब्राहिम का नाम आता है। इनका बाप, दादा, इनका परदादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, और इनके जो है परदादे के बाप जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और माँ की तरफ से भी इनका सिलसिला नसब, उसमें दो रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत ये है कि हज़रत यूसुफ की बेटी इनकी वालिदा थी, और एक ये है कि पोती इनकी वालिदा थी हज़रत अय्यूब की। और दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी, क्योंकि हज़रत लूत की बीवी तो वो तो वैसे भी मुशरिकों से मिली हुई थी, हलाक और बर्बाद हो गई, और बेटा उनका था नहीं। तो जो बेटियां उनकी मौजूद थी, उनमें से एक बेटी हज़रत अय्यूब की वालिदा थी। तो बहरहाल नस्बन भी बड़े आला थे, और अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई, और सिर्फ नबूवत नहीं, रब ताला ने दुनिया भी खूब अता फरमाई। रिवायात में आता है अल्लाह पाक ने इनको जो ज़मीन का हिस्सा टुकड़ा इन्हें अता फरमाया हुआ था, वो इस कदर वसी व अरीज़ था, जो काश्तकारी की जगह थी कि एक दिन के अंदर 1000 बैल उसमें हल चलाने का काम किया करते थे। इतनी बड़ी वसी ज़मीन अल्लाह ने अता फरमाई, और 7000 से ऊपर इनके पास भेड़ और बकरियां थी। 3000 से ज़ायद इनके पास ऊँट मौजूद थे, और 1000 से ज़ायद इनके पास घोड़े, खच्चर वगैरह बारबरदारी के काम के लिए मौजूद थे, और 500 से ज़ायद इनके खुद्दाम थे जो इनकी खिदमत किया करते थे। अल्लाह ने औलाद भी अता फरमाई, तकरीबन 7 बेटे इनके आज़माइश से पहले मौजूद थे। एक दिन इब्लीस मलऊन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास गया और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आप बड़ा आपको नाज है कि आपका बंदा हर वक्त शुक्र करने वाला है, वो शुक्र क्यों ना करे? आपने सब कुछ जो दे रखा है, जिसे सब कुछ मिला हो वो शुक्र ही तो करेगा। इसके पास ये नेमतें ना होती तो फिर आप देखते एक दिन भी आपकी तारीफ न करता। अल्लाह पाक ने हज़रत अय्यूब को आज़माइश में डाल दिया। कभी कभी जरूरी नहीं कि मैं और आप कुछ करें ही तो अल्लाह की पकड़ आए। ये हमेशा याद रखा करें, अल्लाह पकड़ ले उस पर ज्यादा परेशान नहीं होना। थोड़ा तो चले इंसान की फितरत है, गम बर्दाश्त नहीं हो पाता, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कुरान में मुब्तला हो जाना ये अच्छा नहीं, इसलिए कि अल्लाह पकड़ते उसे ही जिसे अपने करीब करना चाहते हैं। कभी देखा होगा अपनी जिंदगी में भी, हमारे साथ भी कई बार इत्तेफाक हुआ, जब हालात ठीक चल रहे होते हैं तो बसाओं का नमाजें भी पूरी नहीं पढ़ी जाती, परवाह नहीं है, ठीक है जी, दुकानदारी चल रही है, कारोबार चल रहा है, अच्छी बड़ी तनख्वाह इनकम मौजूद है, क्या जरूरत है? थोड़े से हालात टाइट होते हैं तो फिर तहज्जुद भी याद आ जाती है। तो मालूम हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से जो पकड़ होती है ये करीब करने के लिए होती है कि मेरे बंदे कहाँ भूला हुआ है, मैंने ढील दी हुई है, मैं रस्सी को खींच भी सकता हूँ। तो ये आजमाइशें अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। जैसे हजरत अय्यूब, अब जाहिर बात है इनकी अपनी तो कोई खता लर्जिश नहीं, नबी खताओं से मासूम और पाक है, लेकिन इब्लीस मलऊन ने जाकर बारगाह इलाही में अर्ज कर दी, अल्लाह ने उसकी वजह से हजरत अय्यूब को आजमाइश में डाल दी, और आजमाइश ऐसी आई कि रब ताला ने सेहत भी ले ली। यहाँ शायद आप हजरात ने भी कई बार सुना होगा, और कुछ हजरात कम इल्मी की वजह से हजरत अय्यूब की बीमारी के मुतल्लिक़ वज़ाहत करते हुए नजर आते हैं कि माज़अल्लाह उनके जिस्म में दाने निकल गए, उनमें कीड़े पड़ गए, फुला फुला फुला। ना अल्लाह के कुरान में, यह अभी आपके सामने आयत आएगी इंशाअल्लाह, तर्जुमा आप समाप्त कर चुके हैं, ये तर्जुमा आज हमने कर दिया है अभी, हाँ जी, तर्जुमा आप समाप्त कर चुके हैं, तफसील भी आ जाएगी। कहीं पे मेरे रब ने जिक्र नहीं किया कि हजरत अय्यूब को बीमारी क्या लगी, इतना है कि उन्हें तकलीफ पहुंची। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में, न किसी सही हदीस में न किसी ज़ईफ हदीस में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बान से भी हजरत अय्यूब की बीमारी का जिक्र मौजूद, बस इतना है बीमार थे। हाँ, बाइबल की एक रिवायत, और बाइबल कहते हैं उसको जिसमें तौरात इंजील को आज के यहूद व नसारा ने इकट्ठा किया हुआ है, इसराइली रिवायत, और उसके मुतल्लिक़ अल्लाह का कुरान कह रहा है कि वो आज महफूज नहीं है, उन्हें क्या कर दिया गया है,
تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بائبل کی ایک روایت ملتی ہے جس میں اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کی بھی پڑے ہوئے تھے، یہ پتہ نہیں دائی لوگ کہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ بائبل کی روایت کے اندر بھی اتنے لفظ موجود ہیں کہ آپ کے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے، چھالے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، بس اس سے زیادہ وہاں بھی موجود نہیں۔ اس لیے تھوڑا سا انبیاء کی شان کو سامنے رکھا کریں بات کرتے ہوئے کبھی، اور اس طرح کوئی میری طرح کا نادان اگر غلط بول بھی رہا ہو، مجمع میں روکنے کی بجائے علیحدگی میں انہیں کہہ دیں حضرت آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں ایسی ہم نے مستند علماء سے آج تک کبھی سنی نہیں ہے، تو کوشش فرمائیں۔ تو بہرحال جی اللہ پاک ہمیں انبیاء کی عظمت کا احساس نصیب فرمائے گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، صحت بھی اللہ نے لے لی اور اللہ نے مال بھی سارے کا سارا لے لیا، باغات بھی جل گئے، کھیت بھی ختم ہو گئے، اور جتنا جو ہے مال مویشی موجود تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ مکان کی چھت گری اور بیوی اور ان کے سوا باقی جتنا ان کی نسل اولاد موجود تھی سب کی سب اللہ نے لی، کچھ بھی نہیں بچا خود۔ اور اب ایک بیوی اللہ پاک نے جو وفا شیاد تھی انتہائی، اللہ نے اسے زندہ رکھا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے بالکل ہی ان کو معیار اور سب مددگار بھی چھوڑنا نہیں تھا، خدمت بھی تو اللہ نے کروانی تھی ان کی، تو ایک ان کی بیوی بچ گئی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام گھر بھی نہیں، سب کچھ ختم، اب چوراہے میں آ گئے، اب ایک جگہ بستر لگایا ہوا بیوی نے، اور خود تو چونکہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں، یہاں تک کہ پورا وجود حرکت کے قابل نہیں، اتنا ملتا ہے، صرف زبان ہل رہی ہے اور اس پر بھی زبان پر بھی جملہ جاری ہے، اے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ شاید میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے چھینک آنے پر، ویسے بھی سنت عمل ہے کہ کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ، اور جو سننے والا وہ جواب میں کیا کہے، یرحمک اللہ، اور چھینک مارنے والا پھر واپس کیا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ انہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص چھینک آنے پر یہ پورا جملہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پوری پڑھیں، علی کل حال ما کان، ہر حال میں اس رب کی تعریف ہے۔ جملے کا مفہوم یہ ہے، فرمایا یہ شخص کم از کم 3 چیزوں کی بیماری میں پوری زندگی مبتلا نہیں ہوگا، دانت، آنکھ اور کان، ان 3 چیزوں کی تکلیف میں اللہ اسے مبتلا نہیں کرے گی۔ لیکن یقین وہ بسم اللہ بتلانے والے کا یقین نہیں ہونا چاہیے، جو تیرتا تھا بکریاں لے کر اس والا یقین رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی آزمائش میں نہیں پڑھیں گے۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان صرف حرکت میں ہے اور اس پر بھی الحمدللہ کے طرح میں جاری ہے۔ اب ابلیس یہ بیماری کتنا عرصہ رہی، جو مستند روایت ملتی ہے اس حوالہ سے 18 سال کی ہے، کم و بیش اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن جو اکثر مفسرین نے روایت لی ہے وہ 18 سال کی ہے کہ یہ بیماری کا سلسلہ 18 سال تک چلتا رہا۔ اس درمیان ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام سے تو مایوس ہو گیا کہ میں نے تو اسے نعمتیں چھنوائی تھی کہ یہ اللہ کا باغی بن جائے گا، اور یہ تو اب بھی اللہ کا شکر کیے جا رہا ہے، میرا تو مقصد حل نہیں ہوا۔ اب اس نے دوسرا بار کیا، اور یہ اللہ پاک میری اور آپ کی نصیحت آگے جا کر فرمایا بھی ہے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ کبھی شیطان آپ کی ذات پر وار کرے گا، آپ کو اگر قابو نہیں کر سکا ہے آپ کے بیوی بچوں پہ وہ وار کر کے وہاں سے آپ کو گمراہ کرے گا۔ اب ابلیس نے دوسرا وار کیا حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ پر، یہ کام کے کاج کے لیے گئی ہوئی ہیں، چونکہ محنت مزدوری کر کے خود بھی اپنا گزر بسر کرتی ہیں، اپنے خامن کو بھی پال رہی ہیں ساتھ۔ ایک دن ابلیس چوگا پہنے ہوئے، جبہ شریف پہنے ہوئے، اس لیے جبوں سے بھی کبھی کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہم لوگ بس صرف سفید لباس، ٹوپی یا کالا جبہ دیکھا، ہاتھ میں بڑی تسبیح دیکھی تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ادھر تک پہنچ گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ بھی آ جاتا ہے جبوں میں۔ تو ابلیس جبہ پہن کر آیا ان کے سامنے، اہلیہ کے سامنے، اور آ کر کہنے لگا میں بہت بڑا حکیم ہوں،
اور میں بیماروں کا مفت علاج کرتا ہوں، اگر تمہارا بھی کوئی بیمار ہے تو مجھے بتلائیے۔ اب ظاہر بات ہے بیوی بیچاری کے سامنے خاوند پڑا ہوا بستر پہ، اس نے فوراً کہہ دیا جی میرے خاوند بیمار ہے، کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ ہے، اچھا میں علاج کر دوں گا اور فری کروں گا۔ اچھا بڑا نیک بابا ہے جی ماشاءاللہ، صرف ایک شرط ہے میری، جب وہ ٹھیک ہو جائے نا تو آپ نے بس اتنا کہہ دینا ہے کہ بڑا اچھا بندہ تھا، اس نے میرے خاوند کو ٹھیک کر دیا۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لے کے آتے ہیں، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے جی، ایک خوراک دی ہے اور بیماری کو دور کر دیا۔ حالانکہ بیماری دور کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سبب میرا رب بنا دیتا ہے، ڈاکٹر کو بنا دے گا، حکیم کو بنا دے گا، کسی کے بعد دم ڈلوانے جاتے ہیں جائز طریقے سے دم ڈالے وہ بھی اللہ سبب بنا دے گا، لیکن اصل کون ہے جی شفا دینے والا؟ اللہ۔ اب وہ حکیم کہنے لگا کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ اس حکیم نے میرے خاوند کو شفا دے دی، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اب بیوی نے کہا یہ کون سا مہنگا سودا ہے، شفا ملنی چاہیے، میں کہہ دوں گی اتنی بات۔ واپس آئی حضرت ایوب کے پاس اور آ کر یہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فوراً پہچان گئے یہ تو شیطان ہے، غصے میں آ گئے۔ فرمایا تو اس کی بات سننے کیوں لگی ہے، وہ تو کمینہ گمراہ کرنا چاہتا ہے ہمیں۔ اور اسی وقت غصے کی حالت میں حضرت ایوب نے قسم اٹھائی کہ اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ انہیں ابلیس کے ساتھ ملاقات کی، رب کو چھوڑ کر، میں 18 سال سے یہاں پہ ہوں، میں نے تو اللہ کے سامنے بھی سوال نہیں کیا کہ اللہ میری بیماری دور کر دے، اس لیے جو اس نے دی ہے وہ راضی ہے، تو میں کیوں مانگوں کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے؟ میں نے تو اس رب سے نہیں سوال کیا آج تک، اور تو ابلیس کے پاس جا پہنچی، غصے میں قسم بھی اٹھا لی۔ اب حضرت ایوب سمجھے پہلے تو جان پہ حملہ تھا، آج تو اس کمینے نے ایمان پہ حملہ کر دیا۔ اب حضرت ایوب نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تو اپنی ذات کے لیے اور صبر کر لیتا جب تک تیری مشیت ہے، لیکن اب میرے گھر والوں کو گمراہ کرنے کی نوبت آ چکی ہے، آج یہاں تک بات پہنچی ہے، کل اللہ نہ کرے کہاں پہنچے گی۔ اے اللہ تو اب میری بیماری کو دور کر دے۔ اب دعا مانگی تو اللہ پاک نے شفا بھی دی۔ اس کا طریقہ کیا اختیار فرمایا وہ آیات میں سماعت فرما لیجیے۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب پکارا انہوں نے کس کو جی؟ نبی بھی کس کو پکارتے ہیں؟ بس یہ سوچ بنا لیں، بیمار ہوں، کسی بھی مصیبت آزمائش میں اللہ نہ کرے پڑے تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے جی؟ اللہ کی طرف رجوع۔ پھر سبب اختیار کرنا دین میں منع نہیں ہے، لیکن سبب سے پہلے مسبب کا دروازہ کھٹکانا ضروری ہے۔ فرمایا جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک پہنچائی ہے مجھے شیطان نے، بنصب تکلیف، وعذاب اور اذیت۔ یہاں عذاب اذیت کے معنی میں ہے۔ اب یہ نبی کے احترام کے اندر عذاب کا معنی ہم عذاب کر ہی نہیں سکتے کہ نبی کو نہ دنیا میں عذاب ہوتا ہے نہ آخرت میں، اس لیے عذاب کا معنی کیا ہے؟ اذیت، تکلیف، وہ شیطان کی وجہ سے پہنچی۔ اب حضرت ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، آج تک پکارا ہی نہیں تھا، پہلے دن ہی دعا مانگ لیتے اللہ اسی وقت شفا دے دیتے، لیکن ابھی تک مانگا نہیں تھا، آج مانگا، اوپر سے حکم ملا اور اس پہ رجلے، اپنا پاؤں مبارک نیچے رگڑیے۔ اب یہ میرے رب کی بھی شان کریم ہے، دیکھیں سبب اختیار کرنے کا حالانکہ اللہ بغیر ایڑی رگڑوائے بھی آپ شفا انہیں، بلکہ پانی کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ بغیر کسی چیز کے فرماتے چل ایوب اٹھ جا، میں نے تجھے صحت دے دی۔ اللہ تو قادر ہے، لیکن اللہ نے سبب اختیار کروایا، مسئلہ سمجھا دیا، مجھے پکارو میں اسباب ہی سے پھر تمہیں شفا بھی دے دوں گا۔ فرمایا اور کچھ بھی نکلے، ایڑی مبارک رگڑیے، پاؤں رگڑیے نیچے۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، ھذا مغتسل، یہ نہانے کا، غسل کرنے کے لیے، و شراب اور پینے کے لیے، بارد ٹھنڈا پانی ہے، یہ ٹھنڈا چشمہ ہے، یعنی جو آپ کے پاؤں رگڑنے سے میں نے جاری کر دیا، جو پینے کے کام بھی آئے گا اور نہانے کے بھی، یعنی آپ نے غسل بھی کرنا ہے اور پانی
پینا بھی ہے، میں ظاہر اور باطن دونوں بیماریاں ختم کر دوں گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت مل گئی، جوانی کے عالم میں وہی پرانا ایوب علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے ہیں، بیوی گئی ہوئی تھی واپس آئی، آ کر انہیں سے سوال کرتی ہے یہاں میرے خامد اللہ کے نبی حضرت ایوب بیمار پڑے تھے، وہ کدھر ہے؟ بستر خالی ہے۔ فرمانے لگے وہ میں ہی ہوں۔ غور سے دیکھا تو پھر شاید کوئی نئے نقش جو بچپن کا پرانے ذہن میں تھے وہ سامنے آ گئے، پھر پہچان لیا ہم۔ تو پھر پوچھنے لگی یہ کیسے ہے؟ فرمایا جس رب نے بیمار کیا تھا اسی رب نے شفا بھی دے دی، تو بیماری بھی ادھر سے، شفا بھی وہاں سے ملنی ہے، اور صرف بیماری سے شفا نہیں دی میرے رب نے۔ اب یہ دیکھیں، پہلے شکر تھا زندگی میں، آزمائش آئی تو کیا کیا جی؟ صبر۔ یہ شکر اور صبر مومن کی زندگی کے لازمی جزو ہے، یہ ایمان کے دو رخ ہیں۔ نعمت ملے تو شکر، نعمت چھن جائے تو صبر۔ جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں وہ کبھی ناکام۔ ایک صحابی کے متعلق روایت میں آتا ہے، نفل کا وقت تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ہم نے یہ سنت بھی چھوڑ دی ہے، اب جہاں جان پہچان ہو اور سب سے زیادہ جہاں سے گلے کا ڈر ہو وہاں ہم عیادت کرتے ہیں، ورنہ پڑوس میں کوئی غریب پڑا رہے پوچھنے کی ہمت تو عیادت کیا کریں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے ان سے حال پوچھا کس حال میں ہو؟ فرمایا اللہ کے حبیب شکر، شاکر بھی ہوں صابر بھی ہوں، شکر کرنے والا بھی ہوں صبر کرنے والا بھی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں موجود ہیں وہ جنتی ہے۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر بھی کیا، شکر بھی، تو رب تعالیٰ نے صحت بھی واپس لوٹا دی بلکہ پہلے سے بہتر، اور جتنا مال اللہ نے لیا تھا، اولاد لی تھی، سب کی سب ڈبل کر کے اللہ نے واپس کر دی۔ اب یہ ڈبل کیسے؟ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بچے ہلاک ہوئے تھے انہیں زندہ کر دیا، اور اتنی ہی اولاد اللہ نے مزید عطا فرما دی، اور ایک یہ ہے کہ وہ تو نہیں واپس آئے لیکن اللہ نے بعد میں آنے والی اولاد میں ان سے دگنا عطا فرما دی جتنے پہلے موجود تھے۔ تو بات فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُمْ أَهْلَهُمْ، ظاہری لفظ یہی بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے سابقہ بچے انہیں زندہ کر کے واپس کر دیے۔ فرمایا ہم نے عطا کر دیے انہیں ان کے گھر والے بھی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اولاد بھی اور مال بھی جتنا لیا تھا سارا ڈبل کر کے اللہ نے عطا فرما دیا۔ رحمتم منا، فرمایا یہ دیا کس نے دی؟ ہم نے اپنی رحمت سے، ہماری مہربانی سے ملا۔ اور یہ سارا واقعہ آزمائش میں ڈالا کیوں؟ شفا دی کیوں؟ پھر دوبارہ مال ڈبل کر کے دیا کیوں؟ اس میں مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں وہ قسم کا مسئلہ، بیوی کے متعلق جو قسم اٹھا رکھی تھی، اب صحت مل گئی، اب جناب قسم یاد آئی تو سوچا کہ جناب اب بیوی کو ماروں کیسے؟ 18 سال یہ تو بیچاری خدمت میں لگی رہی، اب تو جی بھی نہیں کرتا اسے مارنے کے لیے، اور قسم بھی پوری کرنی ہے، تو اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا بھی حل نکال دیا، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لاٹھی کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھاس کے 100 تنکے لے لیں، انہیں اکٹھا کر کے اکٹھا بنا لیں جھاڑو کی طرح، اور فرمایا وہ ایک بار آہستہ سے اپنی بیوی کو مار دیں، وہ جو 100 لاٹھیاں مارنے کی قسم اٹھائی ہم اس کو پورا کر دیں۔ تو فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، پکڑیے اپنے ہاتھ میں گھاس کے تنکوں کا گٹھا، فَاضْرِبْ بِهِ، اور اس کے ساتھ ماریے اپنی بیوی کو، وَلَا تَحْنَثْ، تاکہ آپ حانث نہ ہو، کیونکہ قسم اٹھانے کے بعد بندہ اسے پورا نہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے جی؟ حانث۔ تو اس لیے فرمایا قسم میں آپ جھوٹے نہ بنے، اپنی قسم پوری کیجیے، تو یوں آپ مار لیجیے۔ اور آگے میرے رب نے گواہی دی ان کے متعلق 3 لفظوں میں، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو کیا پایا جی؟ صبر کرنے والا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور اللہ کی طرف کیا کرنے والا تھا جی؟ رجوع۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق۔